بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ کوئی قوم جب ہدایت کے بعد گمراہ ہوتی ہے تو وہ جگڑالو ہو جاتی ہے۔ حدیث کی کئی ایک کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام ترمذی جامع ترمذی کے اندر، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر امام طبرانی، اور امام آجوری اپنی کتاب الشریعہ کے اندر لے کے آئے، اور یہ حدیث صحیح درجے کی حدیث ہے، اور بعض محدثین نے اس کو کم از کم درجہ حسن کا مانا ہے۔ اس حدیث کے مطابق جو قوم ہدایت کے بعد گمراہ ہوتی ہے تو وہ جگڑالو ہوتی ہے۔ مرزا جلمی کی حالت بھی یہی ہے کہ مرزا جلمی ہدایت کے بعد جب گمراہ ہوا تو پھر گمراہی اور دلالت کے ایسے سٹیپ اور زینے چڑھتا گیا کہ مرزا جیلمی نے اپنی اس گستاخانہ لب و لہجے اور گستاخانہ انداز گفتگو سے اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی ذوات کے حوالے سے، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار علیہم رضوان، اور امت کے اولیاء اور امت کے علماء کے حوالے سے مرزا جلمی نے گستاخانہ اور بے باکانہ انداز گفتگو اختیار کیا، اور بڑی جارحانہ مرزا جلمی نے زبان استعمال کی۔ ہم نے وقتاً فوقتاً مرزا جلمی کے ان گستاخانہ افکار کو اور کفریہ نظریات کو بحمد اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ ایکسپوز کیا۔ آج ارادہ یہ تھا کہ مرزا جلمی کے ان حفوات، ان کفریات اور مرزا جلمی کی ان گستاخانہ باتوں کو، ان گستاخانہ نظریات اور جملوں کو ایک مقام پہ جمع کر دیا جائے تاکہ عام سادہ مسلمان مرزا جلمی کے ان گستاخانہ اور کفریہ عقائد و نظریات سے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ مرزا جلمی ویسے تو اپنے آپ کو بڑا توحید کا علم بردار ثابت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو توحید کے ساتھ جوڑا، لیکن ایک شرکیہ عقیدہ بیان کرتے ہوئے مرزا جلمی نے اپنے ایک لیکچر میں، جس کا ہم انشاءاللہ پورا ریفرنس دے دیں گے، مرزا جلمی نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اپنی 60 سال کی مجھے اپنی زندگی دے دو، میں جنت میں تمہیں منی خدا، منی گاڈ بنا دوں گا۔ نعوذ باللہ تعالیٰ۔ جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، اور 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دیں، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ انسان نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا ہے؟ یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں خدا بنوں۔ جی، تکبر انسان کی انسٹنکٹ میں، جو چیزیں انسٹنکٹ میں تھیں نا انہی کی مخالفت کروائی گئی کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کس حوالے سے؟ وہ رہے گا مخلوق ہی، لیکن جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی، جنتی کو آئے گی نہیں آئے گی۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہمارے علماء کے اس پر فتاوی جات باقاعدہ موجود ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا کہنا ہی جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء، اولیاء، نیک بندوں کو تصرفات و اختیارات دنیا میں بھی عطا فرمائے ہیں، جنت میں بھی عطا کرے گا، لیکن ان تصرفات و اختیارات کے باوجود بھی وہ خدا نہیں ہے، وہ گاڈ نہیں ہے، ان کو گاڈ یا خدا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن مرزا جلمی نے یہ کہا کہ جنت کے اندر جو بندے اللہ کی اطاعت دنیا سے کر کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو منی گاڈ اور منی خدا بنا دے گا۔ نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اپنے ایک اور کریپ پہ مرزا جلمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر بن باپ کے پیدا ہوئے تو یہ ان کے گاڈ ہونے کی، ان کے خدا ہونے کی دلیل ہے، تو پھر آدم علیہ السلام تو بڑے گاڈ ہونے چاہیے کیونکہ ان کا معاملہ تو لم یلد ولم یولد والا ہے۔ لیکن یہ لقب مل گیا نا، عیسیٰ ابن مریم کو لقب ملا ہے روح اللہ کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور روح اللہ نہیں ہے، سب کے سب روح اللہ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، لیکن روح یہاں مخلوق ہے۔ قرآن میں آیا، نبی روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرماؤ کہ اس کا علم تو نہیں دیا گیا مگر تھوڑا، اللہ کی مخلوق ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو خاص اس لیے کہا گیا کہ وہ ایسی عورت سے پیدا ہوئے جس کا کوئی شوہر نہیں تھا، تو ان کے باپ والا ایلیمنٹ مسنگ تھا، یہ ماں سے پیدا ہوئے ہیں،
اور ان کے باپ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر کن ہے. اس کی وجہ سے یہ اللہ کی خاص روح ہے. روح من، روح تو باقی بھی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے. آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے. یعنی اگر عیسیٰ ابن مریم گاڈ ہے اس وجہ سے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، تو حضرت آدم تو بڑے گاڈ ہونے چاہیے. وہ تو لم یلد ولم یولد والا معاملہ ہو جاتا ہے. ان کا تو باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. نعوذ باللہ تعالیٰ. حالانکہ لم یلد ولم یولد یہ سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم کی شان بیان ہوئی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. آدم علیہ السلام کے والد سے مرزا جلمی نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ لم یلد ولم یولد والا ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ. پھر اسی طرح مرزا جلمی نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی شان میں گستاخانہ اور بے باکانہ انداز گفتگو اختیار کرتے ہوئے نعوذ باللہ تعالیٰ یہاں تک کہا کہ جب توحید بیان ہوگی تو انبیاء کی گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. اور توحید کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، یہ تو شے کوئی نہیں، نقل کفر نہ باشد. مرزا جلمی نے یہاں تک کہا کہ نعوذ باللہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. وہ مولانا اسحاق صاحب والی بات بڑی پیاری انہوں نے بات کی تھی. اوے جدو توحید بیان کران گے تو نبیاں دی گستاخی تے آپ ہی ہو جائے گی. پھر تے کہاں گے کہ نبی نو کچھ پتا نہیں ہے جدو تک اللہ نہ دسے. اے جملے ہی پنجابی بول دو کہ نبی نو کچھ پتا نہیں جدو تک اللہ نہ دسے. وہ آخری جملہ چھوڑ دیں گے کہ جدو تک اللہ نہ دسے. پہلا جملہ پڑھ کے کہیں گے نبی نو پتہ ہی کچھ نہیں. دیکھو اینو بڑا پتا ہے تو اے آتا ہے نبی نو کچھ نہیں پتا. تو مولانا اسحاق صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ جب توحید بیان کریں گے پھر ظاہر ہے کہ گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی کوالٹیز پیغمبروں میں مانی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں بالکل قرآن میں ننگی تلوار کے طور پر آیات نازل فرما رہا ہے، تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جائے گی. اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. اب توحید بیان کرنے کا مرزا جلمی نے جو طریقہ بیان کیا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ استغفر اللہ، کیا ایسا طریقہ قرآن مجید میں توحید بیان کرنے کا کہیں آیا ہے؟ احادیث طیبات میں کہیں توحید بیان کرنے کا ایسا طریقہ ذکر ہوا ہے؟ ہرگز نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے توحید کا اعلان دنیا کے مختلف کونوں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں پہنچایا. کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے توحید کا اعلان کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی انداز گفتگو اختیار کیا؟ ہرگز نہیں. تو مرزا جلمی کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ جب توحید بیان ہوگی تو نبیوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہوگی، یہ بھی مرزا جلمی کا گستاخانہ عقیدہ ہے اور گستاخانہ نظریہ ہے. اس کے علاوہ مرزا جلمی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بیان کرتے ہوئے کئی مرتبہ اس نے یہ گفتگو کی اور کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس پر انہوں نے جو ہے نا وہ گٹھلیاں رکھ کے وہاں پڑھی نہیں ہیں، بلکہ ابو بکر صدیق نے تو وہاں خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور یہاں ماتا کا معنی یہ کیا، ترجمہ پیچھے سے کیا کہ تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد ماتا. ماتا کا معنی کیا مر چکے ہیں. رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ ان کی میت کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے گٹھلیاں رکھ کے درود شریف اور آیت کریمہ نہیں پڑھایا، بلکہ شرک کو ذبح کیا وہاں پہ کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ ہے. من کان یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مات، کہ بے شک محمد مر چکے. یہ نہیں کہا کہ وصال فرما گئے، وصال بھی عربی کا لفظ ہے، نہیں استعمال کیا. وفات بھی لفظ استعمال نہیں کیا، وفات بھی عربی کا لفظ ہے. تو جاؤ ابو بکر صدیق کو پھر سمجھاؤ جا کے،
اور اس سے بڑی بات کوئی صحابی کرتا ہی نہیں تھا عبادت. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں ابھی ان کی بلی مار دوں. کہتا کہ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ وصال فرما چکے ہیں یا وفات ہو چکی ہے، انتقال فرما چکے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ مر چکے ہیں. حالانکہ مر چکے یہ اردو کا لفظ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مر چکے کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ماتا کا لفظ استعمال کیا. میں نے اس کو ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ماتا یا موتو کن کن معانی کے اندر عربی میں استعمال ہوتا ہے. ہم عام طور پر بھی کسی کی وفات کو، اس کے فوت ہونے کو تعبیر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم انتقال کرنا، وفات پا جانا اور فوت ہو جانا کے لفظ استعمال کرتے ہیں. کسی کی فوتیدگی کا اعلان ہو تو اس وقت بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، انتقال کر گیا. تو ہمارے ہاں مہذب انداز اور مہذب طریقہ یہی ہے گفتگو کرنے کا، کسی کی وفات کو جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے. لیکن مرزا جلمی اس بات پر بضد ہے کہ نہیں، ہم یہاں یہی ترجمہ کریں گے کہ مر چکے. نعوذ باللہ تعالیٰ استغفر اللہ، یہ بار بار لفظ دہراتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اس طرح کی جو وہ نازیبہ گفتگو مرزا جلمی اپنے کئی بیانات میں کر چکا ہے. پھر مرزا جلمی نے ایک اور پوڈ کاسٹ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اور مرغوب نماز جو نوافل ہیں ان کے بارے میں بڑا نازیبہ کلمہ استعمال کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نمازوں کے علاوہ جو سنتیں اور نوافل ادا کیے ہیں ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان کی ہے کہ جو 5 نمازوں کے ساتھ یہ 12 نوافل پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا. لیکن مرزا جلمی یہ کہتا ہے کہ یہ جو نفل نماز ہے یہ وہ فالتو ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شوق سے کیا کرتے تھے. تو نمازیں ہیں 5، رکھتے ہیں ٹوٹل 17، پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء. باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلن. اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو. مال غنیمت کے لیے ہے انفال. جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں نہیں، ہم سنتے کہہ رہے ہیں. جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل. سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے. فالتو، ناٹ فرض. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو. نعوذ باللہ تعالیٰ استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور مرغوب نماز کے بارے میں مرزا جلمی نے فالتو کا لفظ استعمال کیا. اور جب اس کو کہا کہ تم نے یہ جو نازیبہ کلمہ استعمال کیا ہے تو مرزا جلمی اپنے اس کہے پر ڈٹ گیا اور اس سے رجوع اور توبہ مرزا جلمی کو توفیق اس کی نصیب نہیں ہوئی. اس کے علاوہ مرزا جلمی نے ایک اور کلپ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے نعوذ باللہ تعالیٰ چھوکرے کا لفظ استعمال کیا اور یہ کہا کہ مدینہ کے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ یہ کل کا چھکرا میں آگے بتائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شاہ اللہ دے بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں جی سندا، تہاڈی میری کنے سننے. یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. حالانکہ قرآن پاک میں مکی قرآن 2/3 ہے، اس 2/3 کا بھی 2/3 یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے. لیکن آؤٹ پٹ یہ ہے قرآن پاک کی اس دعوت کی کہ 10 بندوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا یہودیوں میں سے. کیوں؟ بغیم بینہم. مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آگے ہمیں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا. عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے، یا 50 سال آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہجرت کے وقت 52 ایئرس کے قریب ایج تھی، تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ والعیاذ باللہ تعالیٰ. اب مرزا جلمی کا یہ جملہ کہنا کہ مدینہ کے یہودی یہ کہا کرتے تھے، نہ تو قرآن مجید میں یہ رپورٹ ہوا، نہ تو احادیث طیبات میں اس طرح کا کوئی کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہودیوں کا حکایت کیا گیا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ سیرت اور تاریخ کی کسی کتاب میں، اور نہ عقلاً یہ بات جو ہے وہ درست ثابت ہوتی ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں 53-54 سال کی عمر پاک میں موجود ہیں.
53-54 سال کی عمر کی شخصیت کو چھوکرا یا چھوکرے جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال کرنا نعوذ باللہ تعالیٰ کسی صورت میں ہوتا بھی نہیں ہے. ہمارے عام عرف میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس طرح اس عمر کی شخصیت کے لیے ایسے کلمات استعمال کیے جائیں. تو نہ تو یہودیوں نے کہے نہ اس کی کوئی نقل اور حکایت موجود ہے. مرزا جلوی نے اپنی طرف سے یہ لفظ جو ہے بنا کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بولا, اور جب اس کو کہا گیا تو کہتا نہیں یہ چھوکرا تو نیگیٹو ورڈ ہی نہیں ہے, آپ مجھے کہیں میں اس پر فخر محسوس کروں گا. لیکن جب اس کو غیر مقلد وہابی عالم عمر صدیق نے چھوکرا کہا تو اس وقت اس نے کہا کہ یہ دیکھیں کس طرح کی علماء کی بازاری زبان ہے. ان کے کمنٹ سنیے. کمنٹ نمبر 1 حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے, ذرا یہ لینگویج سنیں, ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے. الفاظ دیکھیں, حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے, اس سے زیادہ بڑے نہیں, لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی. یعنی اپنے لیے چھوکرے کا لفظ آیا تو یہ بازاری زبان ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اس نے یہ لفظ استعمال کیے تو اس کی باطل تعویلیں کر کے اپنے آپ کو بچانے کی مرزا جلوی نے کوشش کی. اور ابھی مرزا جلوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک جملہ بولا, ایک لفظ بولا, اور کہا کہ عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے کہ تبلیغی جماعت میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اس کمیونٹی سے وابستہ ہیں, جو ان اٹینڈڈ تھی مذہبی طبقے کے اعتبار سے, اور وہ راہ راست پہ آ چکے ہیں. تو ان کے رائٹس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. باقی جن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے ہم انہیں 100% غلط سمجھتے ہیں, لیکن اس پلانٹ ارتھ پہ انہیں بھی رہنے کا حق ہے. ان کو آپ نے دنیا سے ختم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے کیا سارے کافر دنیا سے ختم کر دیے؟ دیکھیں, اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے, لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے, اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. اب جذباتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا علماء ٹکر لیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ دیا کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم بینیفٹ دیں گے. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ تو آپ کو کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے رہا ہے. تو مرزا جلوی نے یہ کہا کہ اصل میں نے یہ حکایتاً عیسائیوں کی طرف سے کہا کہ عیسائی یہ کہتے ہیں, جبکہ اگر اس حوالے سے ہم علماء کی کتابوں کو دیکھتے ہیں, کلمات کفر اور جو گستاخانہ اور کفریہ جملے ہیں ان کو حکایت کرنا اور ان کو بیان کرنا, اس حوالے سے علماء کی تصریحات کیا ہیں. تو ایک عبارت میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 27 کے صفحہ نمبر 128 سے پیش کر دیتا ہوں. اگرچہ یہ موضوع اور یہ مضمون کئی اور بڑے علماء کی کتابوں کے اندر, بڑے جو اکابر اسلاف گزر چکے ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے, لیکن سر دست ایک پہرا پڑھ کے بات آگے چلاتا ہوں. امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, بلکہ علماء دین تصریح فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں بتصریح حکایت بیان کرنا بھی حرام و ناروا اور حکایت کنندہ مستحق کے سزا, جب تک غرض محمود و مہم عند شرع مثل تحذیر خلق, یعنی اس طرح کی باتیں حکایتاً بھی اگر کوئی بندہ بیان کرتا ہے تو حرام اور ناروا اور ناجائز ہے, اور اگر کوئی شخص ایسا اس انداز سے کرے گا تو تب بھی وہ مستحق کے سزا ہے, جب تک کہ غرض محمود و مہم عند شرع, یعنی جو بیان کرنے کی غرض ہے وہ اچھی اور شریعت میں وہ اہم ہو, مثل تحذیر خلق یعنی مخلوق کو اس سے بچانا, و اظہار حق اور حق کا اظہار کرنا, و ابطال باطل اور باطل کو باطل ثابت کرنا, یا دارالحکم میں دعویٰ و شہادت بغرض قتل و عقوبت قائل, یعنی جس شخص نے ایسا کفریہ جملہ کفریہ گستاخانہ قول کیا اس کو سزا دلوانے کے لیے اور اس کو جو نا وہ قتل کروانے کے لیے دعویٰ کرنا یا شہادت دینا وغیرہ ضرورات دینیہ پر مبنی و مشتمل اور اعلانیہ اظہار بیزاری و کراہت و تبری سے مقرون و متصل نہ ہو, یعنی جب تک ایسے کلمات کو بیان کرتے وقت مکمل بیزاری کا اظہار اور کراہت اور ناپسندیدگی کا اظہار اور اس سے برات کا اظہار اس کے ساتھ جڑا ہوا اور ملا ہوا نہ ہو, ایسے کلمات کو محض حکایت کرنا بھی وہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے, اور ایسا حکایت کرنے والا وہ سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے. تو مرزا جلوی اس طرح کی باتیں جو نا وہ کرتا رہتا ہے, اور اس طرح کی اس نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار صحابہ اکرام علیہ رضوان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بے باکانہ اور گستاخانہ جملے استعمال کیے ہیں. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ
طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مرزا جیلمی نے نعوذ باللہ تعالیٰ جو وہ ظالمہ کا جملہ استعمال کیا۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تو حضرت علی نے پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو واپس رخصت کیا مدینہ شریف تک، جبکہ اس کا آج تک کوئی حدیث سے ریفرنس مرزا جیلمی پیش نہیں کر سکا۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا امام حسن تو شاہی کوئی نہیں، حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب تو شاہی کوئی نہیں۔ یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں، بل اعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور یہ سلسلہ مرزا جیلمی کی گستاخی کا اس قدر آگے بڑھا کہ نہج البلاغہ سے ایک خطبہ پیش کرتے ہوئے اس نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا کہ مولا علی نے کہا کہ میں بھی ایک دن جو ہے وہ مر کر مٹی۔ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ، میں حیران ہوں کہ شیعہ نے اتنا بڑا خطبہ اوور لک کیا ہوا ہے جس میں حضرت علی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر کے مٹی ہو جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، جس کو فنا ہے تو تم مجھ سے امید نہ وابستہ کرو، اس اللہ سے کرو جسے کبھی فنا نہیں ہے۔ اور بیٹا حسن یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ وہ دربار ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی نہیں رکھا ہوا، تم ڈائریکٹ اس سے مانگو۔ نعوذ باللہ تعالیٰ۔ حالانکہ مولا علی کا کوئی ایسے خطبے کے اندر لفظ موجود نہیں ہے۔ پھر اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کے حوالے سے اس نے بے باکی اور گستاخی کا ارتکاب کیا اور کہا کہ ایک گھوڑا ہے شیعوں کا اور ایک ہے سنیوں کو گھوڑا، معاویہ گھوڑا۔ بھائی نہ ہم سنیوں کے گھوڑے کو مانتے ہیں معاویہ گھوڑے کو، نہ ہم شیعہ گھوڑے کو مانتے ہیں۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ گھوڑا کہا اور سنیوں کا معاویہ گھوڑا کہہ کے تو ان کی بے ادبی اور گستاخی کا مرزا جیلمی نے ارتکاب کیا۔ صحابہ اکرام، اہل بیت طہار اور پھر تابعین، صحابہ کے جو شاگرد ہیں، ان میں سے امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو کہ صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی کے اندر دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، اس واقعے کو بیان کر کے مرزا جیلمی نے نعوذ باللہ ان پر لعنت کی۔ دارمی میں مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں۔ انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں۔ انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا۔ جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا؟ تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا، یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا ہے۔ امام مسلم کی صحیح مسلم کا مقدمہ بیان کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے مدینہ کے 100 تابعین کے بارے میں کہا کہ وہ مدینہ کے 100 تابعین چڈو تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ والعیاذ باللہ تعالیٰ، استغفر اللہ۔ کہ میں نے مدینہ شریف میں 100 ایسے لوگوں کو پایا، 100 لوگ، اب یہ سننی ہے بات، 100 ایسے لوگوں کو پایا جن لوگوں پر، ان تابعین پر تمام مدینے والے لوگ متفق تھے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، اور اس پر بھی متفق تھے کہ ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ چوڈو نے پنجابی اس گال کی تھے، بولے بالے ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو کوئی ضعیف حدیث بیان کرے گا آگے سنا دیں گے، بس تسبیح پھیرنے والے ہیں۔ اس طرح کا انداز گفتگو مرزا جیلمی جو ہے امت کے اولیاء اور اسلاف کے بارے میں استعمال کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اس نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا کہ ان کے عقائد میں ناسبیت کی بو تھی اور ان کو نعوذ باللہ ناسبی قرار دیا مرزا جیلمی نے۔ اور یہی کام ہوا ہے غنیت الطالبین میں، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اگرچہ سید تھے لیکن وہ اپنی اس سنیت سے باہر نہیں آ سکے، اور میری کئی بریلوی علماء سے بات ہوئی ہے نجی محفلوں میں نے انہیں کلیئر کٹ کہا، میں نے کہا جی ان میں ناسبیت کی بو ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم نے اہل بیت سے آگے کون ہے؟ اہل بیت کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں کوئی ہو سکتا۔ مولا علی کے جو ساتھی شیعہ تھے ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں کوئی ہو سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے جو ہے وہ بونکنے کا لفظ مرزا جیلمی نے اپنی دریدہ داہنی کی بنیاد پہ استعمال کیا۔
ایک اینی جی پڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ ہمارے فقہ حنفی کے بہت بڑے فقی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، ان کا جز القدوری کے نام سے ایک حدیث کا جز بھی چھپا ہے، اور بہت بڑے فقی بھی ہیں امام قدوری، ان کی ایک کتاب بھی ہے مختصر القدوری۔ اس کتاب کے بارے میں مرزا جلمی نے یہاں تک دریدہ دانی کی کہ قدوری کو قطوری شریف کا، قطوری کتے کا بچہ، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ قطوری شریف پنجابی میں کہنا قطوری شریف، یہ قطوری بات کہیں گے، یہ قطورا یہ لفظ بولا ہے یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کوئی پوچھ رہے قطوری کا مطلب کیا ہے یا قطورا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم نے مختلف کلپس آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور مرزا جلمی کے عقائد و نظریات اور حفوات اور گستاخانہ اس کا لب و لہجہ اور انداز گفتگو بیان کیا ہے، یہ مشت از خروارے ہیں، ایک ڈیر سے سمجھے کہ ایک ہم نے ایک مٹھی بھر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ باقی ایک طویل فہرست اور طویل سلسلہ ہے مرزا جلمی کی گستاخیوں اور بے باکیوں اور اس طرح کے انداز گفتگو کا، جس کو ہم نے وقتاً فوقتاً بہت سارے مقامات پہ ایکسپوز کیا ہے، اور مرزا جلمی کی اصلیت اور حقیقت عوام کے سامنے رکھی ہے کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے، انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات، صحابہ، اہل بیت اور امت کے اولیاء اور امت کے علماء کی گستاخیاں کرتا ہے۔